رنجیت سنگھ کو کوہ نور کیسے ملا؟ کوہ نور کی بڑی لمبی کہانی ہے. چلے آج سنتے ہیں نا آپ. کوہ نور ایک تو ساؤتھ انڈیا میں گولکنڈا میں کسی مائن سے نکلا اور ککاتیا ڈائنیسٹی کے پاس آیا. ککاتیا ڈائنیسٹی سے وہ علاؤدین خلجی نے حملہ کیا تو علاؤدین خلجی کے پاس آ گیا. علاؤدین خلجی سے وہ بابر کے پاس آیا, جو بابر نامہ میں لکھتے بھی ہیں اس کے بارے میں. اسے کہتے ہیں بابرز ڈائمنڈ ہے. انفیکٹ تب تک اس کا نام کوہ نور نہیں تھا. نہیں کوہ نور نہیں تھا, بابرز ڈائمنڈ کہتے تھے. بابر واز ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹڈ ان ڈائمنڈ, وہ تھے بھی نہیں. روبیز میں انٹرسٹڈ تھے یا اسپینلز میں انٹرسٹڈ تھے, وہ لال و گوہر ان میں انٹرسٹڈ تھے, وہ ڈائمنڈز میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے. لیکن بہرحال ڈائمنڈ ان کے پاس تھا, اس کو اس کی قدر کا احساس تھا بابر کو بھی. بابر سے وہ ہمایوں کے پاس چلا گیا. اب ہمایوں بڑے غیر ذمہ دار آدمی بھی تھے. ہمایوں تو ایک دفعہ وضو کر رہے تھے جب وہ بھاگ رہے تھے یہاں سے ایران, تو ایران میں کسی دریا کے پاس بیٹھے وضو کر رہے تھے تو بھول بھی گئے اس کو. وہ پھر کیسے ملا؟ سرخ سے ایک پوٹلی میں لپیٹا ہوا تھا, وہیں رکھ کے اور وہ قافلے کے ساتھ چل گیا. تو پیچھے سے کوئی لڑکا تھا, اس کا نام تھا جوہر, کوئی قافلے کا حصہ ہوگا. اس نے اٹھا کے پیچھے بھاگا تو اس نے جا کے ان کو دیا کہ جی یہ آپ اپنی کچھ بھول گئے ہیں. پھر اس نے کہا یار یہ تو نے بڑی قیمتی چیز میری متاع واپس کر دی, ورنہ جہاں تہماس کے پاس جہاں میں جا رہا ہوں اس نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دینا تھا. کیونکہ تہماس جو ہے وہ سب لوگوں کی نظر تو اسی کے اوپر تھی نا, کوہ نور کے اوپر. تو یہ ایران چلے گئے. ہمایوں کے بعد سم ہاؤ تہماس نے وہ ہیرا ہمایوں جب واپس آئے ہیں تو واپس بھی بھیج دیا, مطلب واپس انڈیا بھیج دیا. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ ہیرا واپس انڈیا آ گیا, اور انڈیا میں ان کا ایک بڑا اہل فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع ایک ساتھی تھے, ایک دوست تھے آپ کہہ لیجیے, ان کو تحفے کے طور پہ دیا, اور ان تک وہ ہیرا پہنچا ہی نہیں, کہیں غائب ہو گیا. مطلب جس کو دیا, جس شخص کو کہ آپ نے ایک یہ میرا خط اور یہ میرا تحفہ ان تک پہنچانا ہے, وہ ان تک نہیں پہنچا. اچھا, انہیں ویلیو پتہ تھی اس ہیرے کی؟ ہاں, سب کو ویلیو پتہ تھی, سب اسی لیے تو نہیں پہنچا نا. مطلب ہمایوں کے ساتھ قافلے میں جو شخص لے کے آیا, اس شخص نے تہماس کے دوست تک وہ ہیرا پہنچایا ہی نہیں. اب واللہ عالم یہ ہیرا وہ ہے یا نہیں, ہمیں نہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا یہ, ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ بابرز ڈائمنڈ ہے. وہ تو بہت عرصے, ایک کافی سالوں بعد دوبارہ جب وہ ہیرا کہیں دریافت ہوا کسی ایک تاجر کے پاس سے. وہ تاجر بھی بہت ہی روز فرام دا رینکس, چھوٹے سے دکان سے ترقی کرتے کرتے وہ بہت بڑا تاجر بن گیا. وہ تاجر بھی ایسے بن گیا کہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا, ہیرے جواہرات اور اشرفیاں وغیرہ دیا کرتا تھا, اور ان سے مراعات حاصل کرتا تھا. اسی کے ذریعے سے وہ دوبارہ مغل دربار میں واپس آ گیا. اچھا, تو ابھی جس ہیرے کے پیچھے اتنی جنگیں ہوئی, کیا وہ اصلی ہیرا ہے یا نہیں؟ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. میں نے عرض کیا نا کہ تہماسب نے جب اپنے ایک وزیر کے ذریعے سے, ایک مشیر کے ذریعے سے جب وہ انڈیا بھیجا اپنے ایک دوست کے پاس جو کہ ایک ریاست کے خود راجا تھے, تو ان تک وہ پہنچا ہی نہیں. لیٹر پہنچ گیا, خط پہنچ گیا, لیکن وہ ہیرا نہیں پہنچا. وہ ہیرا اب اس کے بہت عرصے بعد ایک مرچنٹ سے, جو کہ ہی روز فرام دا رینکس, اور وہ نیچے سے ترقی کرتے کرتے اوپر گیا, اور اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو ہیرے جواہرات سے نوازا کرتا تھا, اشرفیاں دیا کرتا تھا, آپ یہ کہہ لیجیے پہیے لگا دیا کرتا تھا فائلوں کو. تو وہ پہنچ گیا مغل دربار میں, واپس آ گیا کسی طریقے سے. انہوں نے کہا جی یہ تو وہی ہے, بابرز ڈائمنڈ ہے, کیونکہ اس کی جو حجم ہے 193.3 میٹرک کیرٹ ہے, تو یہ وہی ہے. گو کہ ان کا وزن اس نے مسکل کہا کرتے تھے اس زمانے میں, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ وہی ہیرا ہے جو بابرز ڈائمنڈ ہے جو یہاں پہنچا. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور انہوں نے پھر جو پیکوک تھرون ہے اس کے اندر اسے لگوایا, انہوں نے اس کے اندر لگوا دیا. وہاں سے وہ جو ہیرا ہے وہ چلتے چلتے محمد شاہ کے پاس آ گیا. اور پھر جو احمد شاہ, جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو وہ احمد شاہ سے نادر شاہ کے پاس چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی اس کا نام جو ہے کوہ نور, کیونکہ یہ زمین پہ گرا. یہ اسٹوری آپ پتہ نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں, کہ وہ زمین پہ گرا تو نادر شاہ کے منہ سے نکلا کوہ نور, اور وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ کوہ نور رکھا گیا. اور پھر نادر شاہ جو ہے اسے افغانستان لے گیا. پھر اس نے حملہ کیا یہاں جب نادر شاہ مرا تو احمد شاہ ابدالی جو اس کا باڈی گارڈ تھا, اس نے وہ ہیرا, اسی نے اس کو مارا تھا نادر شاہ کو. ہاں, اور اسی نے وہ
ہیرا اٹھا لیا, اپنے قبضے میں کر لیا, جس سے اس کے اولاد کے پاس چلا گیا, شاہ شجاع کے پاس چلا گیا. شاہ شجاع بھائیوں کی جب لڑائی ہوئی تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم نے رنجیت سنگھ سے استدعا کی کہ میرے جو شوہر ہے اسے آپ کسی طریقے سے پناہ دیں. شاہ شجاع کیونکہ اٹک میں کسی کے پکڑ میں آ گیا تھا کہ اس کو ایک افغان اس کا دوست تھا پرانا کہ وہ اسے کرے گا, پروٹیکٹ کرے گا, لیکن اس نے پروٹیکٹ نہیں کیا. انہوں نے تربوز کے چھلکے مارنے شروع کر دیے اسی رات جس رات وہ اٹک پیلس میں تھا. اسے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہ اب قید کرنے جا رہے ہیں, اور قید کرنے کی وجہ وہ ہیرا ہی ہے, کوہ نور ہی ہے جس کی وجہ سے قید کرنے جا رہے ہیں. تو خیر وفا بیگم رنجیت سنگھ کے پاس گئی, وہ روئی پیٹی اس کے سامنے جا کے. تو یہ لاہور میں آ گئے, وہ لاہور میں آ گئی. اس نے اپنی کوئی 600 بیویوں کو یہاں بھیج دیا لاہور, خود یہ کشمیر اس کو لے گئے وہ. پھر رنجیت سنگھ نے انفیکٹ کشمیر پہ اپنی فوج بھیجی, اور وہاں جو ایک برکزئی قبیلے کا سردار تھا جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا, اس سے بازیاب کروایا شاہ شجاع کو, اور شاہ شجاع کو لے کے آئے لاہور. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کوہ نور کے پیچھے. ہاں, کیونکہ وفا بیگم نے یہ زبان دی تھی رنجیت سنگھ کو کہ کوہ نور وہ رنجیت سنگھ کو دے دے گی, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور کے لیے اس نے ٹکر لی تھی. لیکن ویسے ایک معاہدہ بھی تھا افغانوں کا اور رنجیت سنگھ کا کہ ہم اگر جو باؤنٹی ہوگی جو وہاں وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے, لیکن افغانوں نے انکار کر دیا شیئر کرنے سے, جس کا رنجیت سنگھ کو دکھ بھی تھا. تو بہرحال رنجیت سنگھ نے کشمیر پہ چڑھائی تو کرنی تھی, لیکن کوہ نور بھی ایک وجہ بن گئی کہ ایک پنتھ دو کاج والا حساب تھا کہ کوہ نور بھی مل جائے گا, شاہ شجاع کو بھی یہاں لے آئیں گے, اور افغانوں کو بھی ہم سبق سکھا دیں گے. شاہ شجاع سے کیسے گیا؟ اچھا, شاہ شجاع کو جب لے کے آئے یہاں مبارک حویلی میں اس کو رکھا, شاہ شجاع سے جب بھی وہ پوچھتے تھے رنجیت سنگھ کہ ہاں جی وہ ہیرے آپ کی بیوی نے وعدہ کیا تھا ہیرا دینے کا, وہ کہتا میرے کو ہیرا ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیرا نہیں ہے. وہ کبھی ادھر ادھر لوگوں کو ڈالا بیچ میں. کہ اب یہاں بڑی دلچسپ چیز ہے, یہاں جب آپ واقعات شاہ شجاع پڑھتے ہیں جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رنجیت سنگھ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے, بہت غاصب انسان بتایا گیا ہے, جو مغلظات بکی جا سکتی تھی وہ لکھی گئی ہیں رنجیت سنگھ کے بارے میں. لیکن اب آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہم شاہ شجاع کی کتاب جو لکھی گئی ہے شاہ شجاع واقعات شاہ شجاع, اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ مطلب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس نے ہیرا لینے کے لیے مجھے پنجرے میں قید کر دیا, میرا کھانا پینا کم کر دیا, میری نقل و حمل کو ختم کر دیا, میرے بیٹے کو میرے سامنے لا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور میری جو افغان خواتین تھیں ان کو انکارسریٹ کر دیا, اور میرے اوپر پریشر ٹیکٹکس یوز کیے, اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے وہ ہیرا مجھ سے نکلوا لیا. یہ کہا شاہ شجاع نے. لیکن جب اسی کتاب میں آگے جا کے جب وہ وہاں سے خود اپنے نکلنے کی داستان بیان کرتے ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مبارک حویلی کے اندر کوئی 3 سال تک خندق کھودتے رہے, تہہ خانہ بناتے رہے, سرنگ بناتے رہے, اور اس کے بعد پھر ہم راوی پہ نکلے جا کے, اور راوی پہ اور وہ جو کھڑے ہوئے تھے چوکیدار یا کوئی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے, ان کو بلائنڈ کرنے کے لیے ہم قرآنی آیتیں پڑھتے رہیں. قرآنی آیتیں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کسی کو بلائنڈ کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی نا. تو وہ خیر وہ یہ واقعات بتاتے ہیں جو کیونکہ کوئی خندق, کوئی سرنگ قلعے تک نہیں جاتی, دریائے راوی تک نہیں جاتی, کچھ نہیں. اور اتنا بھی اندھا نہیں تھا رنجیت سنگھ یا اس کے پہرے دار کو 4000 پہرے دار اس نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے, وہ اتنے پاگل بھی نہیں تھے, انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کو سرنگ کھود رہے ہیں. تو یہ واقعات جو تھے شاہ شجاع نے بیان کیے, یہ سارے کے سارے بوگس تھے. اچھا, صرف اور صرف یہ کوہ نور نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا کرفیو لگایا گیا, تشدد کیا گیا اس پر, تو کوہ نور پھر مل کیسے گیا رنجیت سنگھ کو؟ نہیں, رنجیت سنگھ نے اب اگلا جو سکھ ورژن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے 15,000 روپے, جو اس زمانے کے ظاہر بہت زیادہ اشرفیاں بنتی تھیں, وہ دیے. جب یہ مان نہیں رہا تھا تو اس نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کرنا تھا. ہو سکتا ہے پریشر ٹیکٹکس بھی یوز, ظاہر ہے کیے ہوں گے پریشر ٹیکٹکس بھی یوز. تو لیکن پھر بھی سکھ ورژن یہ ہے کہ انہوں نے 15,000 روپے دیے, اور 15,000 روپے کے عوض شاہ شجاع سے ہیرا لیا. لیکن جو شاہ شجاع لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا, خود رنجیت سنگھ بھی وہاں پہ آئے, اور 1 گھنٹے تک ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پھر رنجیت سنگھ نے فقیر عزیز الدین کو اشارہ کیا کہ این اداسی یار اسی فارغ نہیں ہے,
اور بھی کم کرنے نے. تو پھر انہوں نے شاہ شجاع سے کہا, مدعا بیان کیا آنے کا. تو شاہ شجاع نے ایک پورٹلی منگوائی, اس پورٹلی کو کھولا گیا, اس کے اندر ہیرا تھا. تو رنجیت سنگھ نے فقیر عزیز الدین کو دیکھا, تو فقیر عزیز الدین نے اسبات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ وہی ہیرا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, کوہ نور. تو وہاں سے انہوں نے لپیٹ لیا. کہتے ہیں رنجیت سنگھ جو ہے اپنے بائسیپ پہ اسے باندھتا تھا کوہ نور کو. سبھی باندھتے تھے. دلیپ سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا, شیر سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا, رنجیت سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا. صرف کوئن اپنے تاج پہ رکھتی تھی اسے. اچھا, کوہ نور کو سب سے زیادہ بے دردی سے کس نے رکھا؟ مغلوں نے. مغل ایکچولی میں نے بتایا نا, مغل ایکچولی کو سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہمایوں سے بھول ہی گیا. پھر مغلوں کی کسی کتاب میں کوہ نور کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بابرز ڈائمنڈ بابر نے ذکر کیا ہوا ہے, لیکن وہ بھی بہت وہ دوسرے پتھروں کے بارے میں, روبی اسپنلس کے بارے میں نے بات کی کہ اس کو تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ان کو اپنا ایک زیور سمجھتے ہیں وہ, اور پرائڈ سمجھتے ہیں وہ. اگر تبادلہ بھی کرتے ہیں ان پتھروں کا تو بڑے پرائڈ سے کرتے ہیں. لیکن آپ کو کوہ نور کا کہیں تبادلہ کرتے یا کوہ نور کو کہیں اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے. جبکہ ان کے مقابلے پہ ہم دیکھیں تو رنجیت سنگھ نے بہرحال ڈیفینڈ اس کو بہت زیادہ اس کی حفاظت کی. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت برٹش کو تھی. وہ کیوں؟ اور انہوں نے جنگیں بھی لڑی کوہ نور کے لیے. کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور کے لیے جنگ لڑی. کوہ نور ایکچولی ایک سمبل ہے, جس کے پاس کوہ نور پاور کا سمبل بن گیا. کوہ نور اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ٹیریٹری پہ بھی قبضہ کر لیا, آپ نے لوگوں کو سبجوگیٹ کر دیا, آپ نے وہاں لگان لگا دیے ہیں, ٹیکس لگا دیے ہیں, آپ وہاں سے دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اپنے کافرز بھر رہے ہیں. یہ ہے کوہ نور. لیکن ایک یہ بھی بات مشہور ہے کہ جس کے پاس کوہ نور گیا وہ موت لے کر گیا. شراپت بھی کہا جاتا ہے اسے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ بات بڑی مشہور ہے کوہ نور کے بارے میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ شاہی خاندان جو ختم ہوا, جیسے شیر سنگھ جو آپ نے فرمایا نا کہ بائسیپ پہ باندھتے ہیں, شیر سنگھ بھی باندھتا تھا بائسیپ پہ. پھر دلیپ سنگھ نے بھی باندھا اس کو. شیر سنگھ کا انجام تو بہت برا ہوا, دلیپ سنگھ سے ویسے وہ چھن گیا. لیکن کوئن کے پاس وہ بہت عرصے تک رہا ہے. کوئن تو 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہی ہے. کوئن کے پاس وہ تھا